بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السن القصاص۔ میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ہڈی میں قصاص نہیں ہے سوائے دانت کے۔ بعض لوگ دانت کو ہڈی مانتے ہیں، بعض لوگ ہڈی نہیں مانتے۔ اس بحث سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ وہ ہڈی ہے نا۔ تو ہڈی کے دانت کے علاوہ ہڈی میں قصاص نہیں ہے۔ دانت میں چونکہ نس ہے وہ سنہ بالسن، دانت کے عوض دانت، اس لیے ہڈی میں دانت میں قصاص ہے۔ وفی السن القصاص، اور دانت میں قصاص ہے، یعنی اگر کوئی کسی کا توڑے گا تو اس کے عوض اس کا بھی وہ توڑے گا۔ وفی کل شجۃ یمکن فیہا المماثلۃ القصاص۔ شجہ کا معنی زخم ہوتا ہے، ہر وہ زخم جس میں برابری ممکن ہو اس میں قصاص ہے، لیکن جس زخم میں برابری ممکن ہی نہ ہو، جیسے یہاں سے نصف کلائی سے ہاتھ کو توڑ دینا، گھٹنے کے نیچے ساق سے پیر کو توڑ دینا، آنکھ پھوڑ کے باہر نکال دینا، آدھی زبان کاٹ دینا، ان سب چیزوں میں مماثلت ممکن نہیں ہے، اس لیے قصاص بھی نہیں ہے، صرف عرش۔ عرش کا معنی بتا چکے ہیں، دیت۔ کتنی دیت ہوگی کس چیز میں، اس کا بیان بعد میں آئے گا۔ ہر وہ زخم جس میں برابری ممکن ہو قصاص ہے۔ ولا قصاص فی عظم، ہڈی میں قصاص نہیں ہے سوائے دانت کے، یہ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ اس میں برابری ممکن نہیں ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ۔ جنایت کی 5 قسمیں پڑھے تھے آپ، قتل عمد اور شبہ عمد، ان دونوں میں آلہ کے ذریعے سے فرق کیا تھا کہ اگر دھاردار یا اس کے قائم مقام سے مارا ہے تو وہ عمد ہے، اور اگر غیر دھاردار سے مارا ہے تو وہ شبہ عمد ہے۔ لیکن یہ جان سے مارنے میں تو کس سے مارا ہے، عام طور پہ جس سے قتل کیا جاتا ہے اس سے کہ دوسری چیز سے، وہاں تو فرق ہوگا۔ ہاتھ توڑنے میں دھاردار غیر دھاردار کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے نا۔ اس لیے اعضاء میں شبہ عمد نہیں ہے، یا تو عمدن ہے یا خطان ہے، اس میں شبہ عمد کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، ما دون النفس میں نفس کے علاوہ میں، یعنی اطراف میں، اعضاء میں، اگر کوئی کسی کا طرف اور عضو توڑ دے، کاٹ دے۔ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، اور نفس کے علاوہ میں شبہ عمد نہیں ہے، کیونکہ عمد اور شبہ عمد میں آلہ کے ذریعے سے فرق ہوا تھا، اور اعضاء کے کاٹنے اور توڑنے میں آلہ کے ذریعے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ، بلکہ اعضاء میں جو جنایت ہوتی ہے وہ یا تو عمد ہے یا خطا ہے، جان بوجھ کر ہے یا غلطی سے، 2 صورتیں۔ وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ کوئی مرد عورت کو مار دے تو قصاص میں ہے نا مرد کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مرد عورت کے عضو کو تلف کر دے تو قصاص نہیں ہے کہ اس کے عضو کو بھی وہ تلف کرے، بلکہ عرش پر دیت اکتفا کریں گے،
کیونکہ اعضاء میں ان کے مماثلت نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں یہاں یہ بتا رہے ہیں ان میں مماثلت یا قیمت کے یکساں نہ ہونے کی بنیاد پر قصاص نہیں ہے۔ یہ چند افراد ہیں جن کو یہ شمار کر رہے ہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان مادون النفس یعنی اطراف میں قصاص نہیں ہے، آزاد اور غلام کے درمیان اور دو غلاموں کے درمیان اطراف میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ عورت اور مرد میں مماثلت نہیں ہے، آزاد اور غلام اس میں بھی مماثلت نہیں ہے، دو غلام ہیں تو ان کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے مماثلت اور قیمت میں فرق ہونے کی بنیاد پر اگر ان میں سے کوئی دوسرے کے عضو کو کاٹ دے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، صرف عرش پر اکتفا کریں گے، جو عضو بھی کاٹا ہے یہ دیکھیں گے کہ اس عضو کا عرش کتنا ہے اتنا دلایا جائے گا۔ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، اور مسلمان اور کافر کے درمیان اطراف میں قصاص واجب ہے، یعنی مسلمان ذمہ ہے، بادشاہ کافر ذمہ ہے، بادشاہ اسلام سے امان لے کر کے دارالاسلام میں رہتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان ایسے ذمہ کو قتل کرے گا تو بادشاہ اسلام اس کے بدلے میں اس سے قصاص دلوائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اس ذمہ کے کسی عضو کو تلف کر دے تو اس صورت میں بھی اس سے قصاص لیں گے، کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مماثل ہیں، یہ دونوں آزاد ہیں، دونوں مرد ہیں۔ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، مساوات کی بنیاد پر مسلمان اور کافر کے درمیان اعضاء میں قصاص واجب ہے۔ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِّن نِّصْفِ السَّاعِدِ، اور جو کسی آدمی کے ہاتھ کو کاٹ دے نصف بازو سے، یعنی ہڈی سے کہیں سے بیچ سے کاٹ دیا، جوڑ سے نہیں کاٹا ہے، او جرحہ جائفتن، یا اسے جائفہ زخم لگا دے۔ جائفہ زخم اسے کہتے ہیں کہ جو اندر تک سرایت کر جائے، یہ زخم پیٹ میں، پیٹھ میں اور سینے میں ہوتا ہے، کبھی کبھی گلے میں بھی جو زخم لگایا جاتا ہے اس کو بھی جائفہ بولتے ہیں۔ جب گلے میں لگایا مثال کے طور پہ، وہ کھانے کی نلی تک پہنچ جائے تو اس کو جائفہ کہیں گے، صرف خراش آ جائے تو وہ جائفہ نہیں۔ پیٹ میں زخم لگایا، وہ اندر کھانے کی جھلی تک پہنچ جائے وہ جائفہ ہے۔ سینے میں زخم لگایا، کلیجے تک پہنچ جائے وہ جائفہ ہے۔ تو جو زخم اندر تک سرایت کر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جائفہ، ہے نا۔ پیٹ، پیٹھ اور سینہ اور گلے میں یہ زخم ہوتا ہے۔ تو جو شخص کسی آدمی کے ہاتھ کو نصف بازو سے کاٹ دے، او جرحہ جائفتن، یا اسے جائفہ زخم لگا دے، ایسا زخم جو اندر تک سرایت کر جائے، فبرئ منہا، وہ اس زخم سے ٹھیک ہو جائے، کاٹ دیا ہاتھ، جوڑ سے نہیں کاٹا، ہڈی سے کاٹا ہے، وہ صحیح ہو گیا، یا جائفہ زخم لگایا وہ تندرست ہو گیا، پھر تو قصاص نہیں ہے، قصاص نہیں۔ ایسا زخم لگائے کہ اندر تک جھلی تک صرف پہنچے، ممکن ہے دیکھ ہی نہیں رہا ہے اندر کہاں تک پہنچ رہا ہے نا، کھانے کی نلی تک صرف پہنچ جائے، ایسا لگائے تو اتفاق تھا اس نے کیا، یہ کیسے کرے گا؟ مماثلت ممکن نہیں ہے نا۔ ایسے ہی ہڈی میں ہاتھ کاٹا ہے تو وہاں بھی مماثلت ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں فبرئ منہا، وہ اس سے شفا یاب ہو گیا، فلا قصاص علیہ، تو اس پر قصاص نہیں ہے، عرش لیں گے، ہے نا۔
جو اس کی دیت ہے، اس کا عرش ہے، وہ لیں گے، لیکن قصاص نہیں ہے، اس لیے کہ مماثلت ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہاتھ کاٹ دیا یا کیا نام ہے جائفہ زخم لگا دیا، وہ صاحب فراش ہو گیا اور مر گیا اسی طرح، اس کا حکم بتا چکے ہیں کہ اگر کسی کو زخمی کیا اور وہ صاحب فراش رہا اور مر گیا تو اس پر قصاص ہے نا، بتا چکے ہیں اس سے پہلے۔ یہاں یہ ہے فبریا منہا، وہ اس سے شفا پا گیا، فلا قصاص علیہ، تو اس پر قصاص نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيحًا، اور جب مقطوع کا ہاتھ، جس کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی کا ہاتھ بھی ہے نا کاٹ دیا گیا، مرفق سے، کوہنی سے کاٹ دیا گیا، جوڑ سے، اس کا ہاتھ بالکل تندرست ہے، صحیح ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جس نے کاٹا ہے اس کا ہاتھ شل ہے، کام نہیں کر رہا، کم کام کر رہا ہے، یا اس میں 5 کے بجائے 3 ہی انگلیاں ہیں کاٹنے والے کے ہاتھ میں، تو جس کا ہاتھ صحیح تھا مقطوع ہے نا، وہ اگر چاہے تو کاٹنے والے کے ہاتھ کو کاٹ دے، اور اگر چاہے تو ہاتھ کی جو عرش ہوتا ہے وہ لے لے، دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہوگا، کیونکہ قاطع کا ہاتھ تندرست نہیں ہے، اس لیے عرش لینے اور ہاتھ کاٹنے دونوں میں سے کسی ایک کا اسے اختیار ہوگا، جو چاہے وہ کرے، لیکن اسی صورت میں جب کہ شل ہو، کچھ کام کا ہو، تب اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی ایک کرے، لیکن اگر بالکل ناکارہ ہے اس کا ہاتھ تو پھر کاٹنے سے فائدہ کیا، اس لیے صرف عرش پر اکتفا کیا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ يَدُ الْمَقْطُوعِ، اور جب مقطوع کا ہاتھ صحیح ہو اور قاطع یعنی کاٹنے والے کا ہاتھ شل ہو یا اس میں انگلیاں کم ہوں، فالمقطوع بالخيار، تو جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اسے اختیار ہوگا، ان شاء قطع الید ید المعیبۃ، اگر وہ چاہے تو اسی عیب دار ہاتھ کو کاٹ دے، ولا شیء لہ غیرھا، اور اسے اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا کہ میرا ہاتھ تندرست تھا، اس کا ہاتھ تندرست نہیں تھا، اس لیے کچھ عوض بھی دلائیں نہیں، صرف ہاتھ کاٹ دے۔ وَإِن شاء أَخَذَ الْعَرْشَ كَامِلًا، اور اگر چاہے تو ہاتھ کا پورا عرش لے لے۔ وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعَبَتِ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ، شجہ بولتے ہیں سر کے زخم کو، ہے نا، شجہ کسے بولتے ہیں؟ سر کے زخم کو، کسی نے کسی کے سر میں مارا، وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا، جس نے کسی کے سر کو زخمی کر دیا، فَاسْتَوْعَبَتِ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ، اور سر کا یہ زخم دونوں کان کی لو کو محیط ہو گیا، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک اس طرح سے زخمی کیا، تو کسی آدمی کا سر چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا سر بڑا ہوتا ہے نا، جس کو زخمی کیا ہے اس کا سر بڑا ہے، اس کو ناپا جائے تو لمبا چوڑا ہو جاتا ہے نا، اور جس کو زخمی کیا اس کا چھوٹا ہے نا، اور جس نے زخمی کیا اس کا بڑا ہے، اگر ناپا جائے تو ادھر سے اگر ناپے تو یہی تک آتا ہے، اتنا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اگر دونوں کا مساوی ہے تو برابر کر دے گا، لیکن اگر کم و بیش ہے تو کیا ہوگا اس کا بیان۔ فَاسْتَوْعَبَتِ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ، اور یہ زخم اس کے دونوں قرن کو محیط ہو گیا، وَهِيَ لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِ، اور یہ زخم زخمی کرنے والے کے دونوں قرن کو محیط نہیں ہوتا، یعنی جس نے زخمی کیا اس کا سر بڑا ہے، یہ پہلے والے کا ناپا جائے اور اس کا ناپا جائے تو زخمی کرنے والے کے سر میں ہے نا دونوں قرن تک نہیں پہنچتا ہے، اتنا زخم کچھ کم رہتا ہے۔ فالمسجوج بالخیار، تو جس کو زخمی کیا گیا ہے اسے اختیار ہے، ان شاء اقتصا بمقدار شجتی ہی، اگر چاہے تو اپنے زخم کی مقدار میں ناپ کر کے اتنا ہی وہ قصاص لے لے، اس کو بھی اتنا ہی زخمی کر دے۔ یبتدئ من ایل جانبین شاء، جس جانب سے بھی چاہے وہ شروع کرے،
ادھر سے چاہے شروع کرے چاہے ادھر سے شروع کرے، لیکن مقدار اتنی ہی ہونی چاہیے. وہ انشاء اخذ العرش کاملا، اور اگر چاہے تو پورا پورا اس کا عرش لے لے. دونوں میں سے کسی ایک کا اسے اختیار ہوگا. ولا قصاص فی اللسان ولا فی الذکر، زبان اور عضو تناسل میں قصاص نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں انتشار و انقباض ہوتا ہے. انتشار و انقباض کی بنیاد پر مساوات ممکن نہیں ہے. مساوات ممکن نہ ہونے کی وجہ سے زبان اور عضو تناسل میں قصاص نہیں ہے، عرش پر اکتفا کیا جائے گا. الا ان یقطع الحشفۃ، مگر یہ کہ حشفہ کو کاٹ دے. تو اگر حشفہ کو کاٹے گا تو اس میں مساوات ممکن ہے، اس لیے مقطوع کاتے کے حشفہ کو قصاص میں کاٹ سکتا ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد یعنی پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ جہاں مماثلت ممکن ہے وہاں قصاص لیں گے، جہاں مماثلت ممکن نہیں ہے وہاں عرش پر اکتفا کریں گے. وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَلَى مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاص، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مقتول کے اولیاء جو ہیں وہ مال پر مصالحت کر لیں تو قصاص ساقط ہو جائے گا، مال پر اکتفا کریں گے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ، اور جب قاتل اولیاء مقتول سے صلح کر لے، علی مال، مال کے عوض، سقط القصاص، تو قصاص ساقط ہو جائے گا. ووجب المال، اور مال واجب ہو جائے گا جتنے پر بھی مصالحت ہوئی ہو، قلیلا کانا او کثیرا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو. مصالحت کرنے اور مال پر رضامند ہونے کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی بھائی معاف کر دیتا ہے قصاص کو، ہے نا، تو ایسا وہ کر سکتا ہے، اسے اس کی اجازت ہے. ومن عفی لہ من اخیہ شیء. لیکن مقتول کے اولیاء کئی ایک ہیں. ایک نے اپنے حصے کو جو اس کا حصہ جتنا بنتا ہے اس کے عوض مال کے بدلے میں مصالحت کر لی، باقی لوگوں نے نہیں کی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنا حصہ لے لے اور باقی لوگ مل کر کے اسے قتل کر دیں قصاص میں، ہے نا. بلکہ کسی ایک نے بھی اگر معاف کر دیا تو اب اسے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو جس نے معاف کیا ہے اسے اس کا حصہ دے دیا جائے گا، اور باقی لوگ جو ہیں جو حصہ ان کا بنتا ہے انہیں بھی دے دیا جائے گا. فَإِنْ عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ، اور اگر شریکوں میں سے کوئی ایک خون معاف کر دے، او صالح من نصیبہ علی عوض، یا عوض پر اپنے حصے سے مصالحت کر لے کہ ہم اتنا لے کر کے اپنے حصے سے دستبردار ہو رہے ہیں، سقط حق الباقین من القصاص، تو باقی لوگوں کا بھی قصاص کا حق ساقط ہو جائے گا اور انہیں بھی ان کا حصہ دیا جائے گا جتنے پر بھی مصالحت ہوئی ہے. وکان لہم نصیبہم من الدیہ، اور انہیں دیت میں سے ان کا حصہ دیا جائے گا. یعنی دیت جتنی بن رہی ہے اس دیت سے ان لوگوں کا جن لوگوں نے مصالحت نہیں کی ہے کتنا حصہ بنتا ہے اتنا انہیں دے دیا جائے گا. وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا، اور جب کئی لوگ مل کر ایک آدمی کو قتل کر دیں، عمدن، جان بوجھ کر کے، اقتص من جمیعہم، تو سب سے قصاص لیا جائے گا اور سب کو قتل کیا جائے گا. اہل صنعاء نے کہ کئی لوگوں نے متفق ہو کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. مقدمہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ میں پیش ہوا. آپ نے سب کے قتل کرنے کا حکم جاری فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر سب لوگ اس میں اکٹھا ہو جاتے
تو جتنے لوگ بھی ہوتے سب کو اس کے عوض میں قتل کرتا. اس لیے اگر کسی ایک آدمی کے قتل میں پوری ایک جماعت شریک ہو، جان بوجھ کر کے وہ قتل کر رہے ہوں، تو سب سے قصاص لیا جائے گا. وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، اور جب ایک ہی آدمی کئی لوگوں کو مار ڈالے جان بوجھ کر کے، فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ، اور مقتولین جو پوری جماعت ہے ان کے اولیاء قاضی کے ہاں آئیں، قتل لجماعتی، تو اس ایک آدمی کو سب کے عوض قتل کر دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے عوض قتل کرتے باقی کو دیت دلائے، نہیں، قاتل تو ایک ہی ہے نا، اس لیے اس ایک کو ہے نا ان سب کے عوض وہ قتل کر دے گا. ولا شیء لہم غیر ذالک، اور مقتولین کے اولیاء کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ قَتَلَ لَهُ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ، اور اگر مقتولین کے اولیاء میں سے کوئی ایک آیا، ثابت ہو گیا اور اس کے لیے اسے قتل کر دیا گیا، سقط حق الباقین، تو اب جس سے قصاص لینا تھا وہ رہا ہی نہیں، اس لیے باقی لوگوں کا حق کیا ہے؟ ساقط ہو جائے گا. یہ قتل میں ہے. ومن وجب علیہ القصاص، اور جس پر قصاص واجب ہوا، کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا، اب قصاص واجب ہے، لیکن قصاص لینے سے پہلے وہ خود ہی مر گیا، محل باقی نہیں رہا، اس لیے قصاص ساقط ہے. ومن وجب علیہ القصاص فمات سقط عنہ القصاص، تو محل کے نہ ہونے کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جائے گا. وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، ایک چیز یہ ہے کہ کسی کو جان سے مارا، چند لوگوں نے مل کر کے جان سے مار دیا، تو ہر ایک کی جانب جان سے مارنا منسوب ہوگا، اس لیے سب سے قصاص لیا جائے گا. لیکن اگر دو آدمیوں نے مل کر کے چھری پکڑا، یہ بھی پکڑے یہیں سے ریت کر کے ہاتھ کاٹ دیا ہے نا، تو اب ہر ایک کی جانب ہاتھ کاٹنا پورا منسوب نہیں ہوگا، بلکہ آدھا ان کی جانب آدھا ان کی جانب. ہاتھ کاٹنے میں اور جان سے مارنے میں یہ فرق ہوتا ہے. جب عضو کو کاٹا ہے تو پورا عضو کاٹنا دونوں کی جانب منسوب نہیں ہوگا، اس لیے حکم میں فرق ہو رہا ہے. یہاں یہ اسی کو بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ، ایک آدمی کے ہاتھ کو دو لوگوں نے مل کر کے کاٹ دیا، فَلَا قِصَاصَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان دونوں میں سے کسی پر قصاص نہیں ہے. یعنی دونوں کے ہاتھ کو کاٹا جائے، دونوں نے مل کر ایک ہی ہاتھ کو کاٹا ہے، تو دونوں کے ہاتھ کو کیسے کاٹا جائے گا؟ آدھا دونوں نے کاٹا ہے، دونوں کا آدھا کاٹا جائے، مماثلت نہیں ہو پائے گی. فلا قصاص علی کل واحد منہما، تو ان دونوں میں سے کسی پر قصاص نہیں ہے. وعلیہما نصف الدیہ، دونوں ہاتھ کی دیت مکمل، ایک ہاتھ کی دیت آدھی، اس لیے دونوں مل کر کے آدھی دیت دیں گے. وعلیہما نصف الدیہ، ان دونوں پر کیا ہے؟ نصف دیت ہے، یعنی دونوں مل کر کے آدھی دیت جو ہے وہ قاطع کو دیں گے، مقتوع کو دیں گے. وعلیہما نصف الدیہ، اور ان دونوں پر آدھی دیت ہے. وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ یمین رجلین، اور اگر ایک آدمی نے دو آدمیوں کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا، کاٹنے والا ایک ہے نا، کاٹا ہے دو آدمیوں کے اور دونوں کے داہنے ہی ہاتھ کو کاٹا، تو کیا ہے؟ فحضر، دونوں آئے قاضی کی بارگاہ میں، اس نے بھی دعویٰ کیا، اس نے بھی کہ میرا داہنا ہاتھ اس نے کاٹ دیا ہے، ثابت ہو گیا. فلہما ان یقطعا یدہ، تو دونوں کو اختیار ہے کہ اس کا ایک ہاتھ جو ہے داہنا، دو ہاتھ تو داہنے ہوں گے نہیں ہے نا، داہنا ہاتھ ایک ہی ہے، تو دونوں کو اختیار ہے کہ دونوں مل کر کے ہے نا اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیں. وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، اور اس سے آدھی دیت بھی لیں. دو ہاتھ کاٹا ہے نا، دونوں نے ایک کاٹ دیا، ایک کا تو ابھی باقی ہے، اس لیے آدھی دیت بھی لیں، اور پھر اس آدھی کو دو حصوں میں کر کے آدھا آدھا لے لیں ہے نا، دو حصے میں کر کے ایک ایک حصہ لے لیں. وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، اور وہ دونوں اس سے آدھی دیت لیں. يَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ، اور اسے آدھا آدھا بانٹ لیں. فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا، دونوں کے داہنے ہاتھ کو کاٹا تھا، ایک آیا قاضی کے ہاں مقدمہ پیش کیا، فَقَطَعَ يَدَهُ، اور کاتے کے ہاتھ کو کاٹ دیا اس نے داہنے ہاتھ کو.
پھر دوسرا آیا، اس نے بھی ثابت کر دیا، فَلِلْآخِرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، تو اب نصف دیت کا حقدار ہے نا یہ صرف دوسرا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے محل باقی نہیں ہے کہ وہ کاٹے، اور وہ پہلی شروع میں شریک بھی نہیں تھا، اس لیے پورا جو نصف دیت ہے اسی دوسرے کو ملے گا۔ یہاں بات پوری ہو گئی۔ وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ، اور جب غلام قتل عمد کا اقرار کرے کہ میں نے کسی کو جان بوجھ کر کے مارا ہے، لازمہ القول، تو اس پر بھی قصاص واجب ہے، لازم ہے، اس سے بھی قصاص لیں گے، قصاص میں اسے قتل کریں گے۔ وَمَنْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا، کسی آدمی کو کسی نے جان بوجھ کر کے تیر مارا تیر اس کو لگا اور تیر پار کر گیا، اس کے جسم کو پار کر کے جا کے کسی دوسرے کو لگ گیا، یہ تو مرا ہی، دوسرا بھی مر گیا، تو ایک قتل عمد ہے، جان بوجھ کر کے ایک کو مارنا ہے، اور دوسرا قتل خطا ہے۔ اور جس نے کسی کو جان بوجھ کر کے تیر مارا اور تیر اس سے پار ہو کر کے دوسرے کو جا لگا، فماتا، اور دونوں مر گئے، فعلیہ القصاص للاول، تو پہلے کے لیے اس پر قصاص ہے، اسے جان بوجھ کر مارا ہے، والدیہ للثانی علی عاقلتہ، اور دوسرے کے لیے اس کے عاقلہ پر دیت ہے، جو اس کے معاون مددگار ہیں جن کی بنیاد پر اسے شہ ملتی ہے نا، ان لوگوں پر دیت ہے۔ عاقلہ کا تفصیلی بیان آئے گا، دیت کا بیان بس اس کے بعد ہی شروع ہو رہا ہے کہ دیت کی مقدار کتنی ہے نا، وہ بحث پھر انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم۔